نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا یہ ہمارا چھٹا درس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور آپ بھی ویڈیوز کو دیکھیں اور اس پیغام حق کو آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی بہترین لوگوں میں فرمائے۔ اس درس میں ہم سورہ فاتحہ کے فضائل اور سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء یعنی ناموں کا تذکرہ کریں گے۔ یاد رہنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ ہم ان ناموں میں سے صرف چند ناموں کا تذکرہ کریں گے، چند ان ناموں کا تذکرہ کریں گے جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام تو فاتحۃ الکتاب ہے، حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب نے ہی سنی بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس پر ہم آگے اس کی تشریح پر تو گفتگو کریں گے کہ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ یہ سورہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جب اس سورت سے آغاز کر لیتے ہیں تو مزید سورتوں کو یہ کھولتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ابتدا میں یہی ہے، جب آپ قرآن شروع سے پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، پھر اگلی سورتیں کھلتی چلی جائیں گی، گویا کہ اگلی سورتوں کو یہ کھولنے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سبع مثانی ہے۔ یعنی تین مزید نام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عطا فرمائے۔ نمبر 1 ام القرآن، نمبر 2 ام الکتاب، نمبر 3 سبع مثانی۔ ام القرآن یا ام الکتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ام القرآن کا مطلب ہوا قرآن کی اصل، اور ام الکتاب کا مطلب ہوا کتاب اللہ کی اصل۔ بات ایک ہی ہے، یہ کتاب اللہ کی اصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب اللہ کا مقصد، قرآن کا مقصد 4 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 اللہ کی الوہیت، اللہ کے معبود ہونے کا بیان۔ نمبر 2 قیامت کا بیان۔ نمبر 3 نبوت کا بیان۔ نمبر 4 تقدیر کا بیان۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اشارتاً یا وضاحتاً مختصراً ان 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں والوں کا رب ہے، یعنی رب وہ ہے، تو یہ اس کی الوہیت کا بیان ہو گیا کہ عبادت کے لائق وہی ہے، کیونکہ وہی چلا رہا ہے نظام، وہ ایک ہی ہے۔ تو یہاں ہو گیا الوہیت کا بیان۔ جب کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو یہ قیامت کا تذکرہ ہو گیا کہ قیامت ہوگی، قیامت ہے، قیامت حق ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو آپ بتائیے سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟
انبیاء کرام، تو یہ نبوت کا ذکر ہو گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو بہکے ہوئے ہیں اور نہ ان کے راستوں پر جن پر غضب کیا گیا۔ تو یہ گویا کہ تقدیر کا بیان ہو گیا۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن کہنے یا ام الکتاب کہنے کی وجہ یہ، سب مثانی بھی اسے کہا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا نام سب مثانی ہے۔ رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے تم کو سب مثانی عطا فرمائی۔ سب مثانی، سب مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 جو بار بار پڑھی جائیں۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور ان آیتوں کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو چونکہ دن میں کئی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی کہتے ہیں کہ 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جا رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ یہ شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ یہ سورہ شفا ہے۔ بخاری میں ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی دم کرنے والا ہے۔ ایک شخص اٹھے اور جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھا اور دم کر دیا، زہر کا اثر جاتا رہا۔ ان لوگوں نے بہت ساری بکریاں دے دی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے بکریاں بھی دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کیا پتا کہ سورہ فاتحہ دم ہے، اور کہا کہ بکریوں کو تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، اور دم کرنا جائز ہے، اور دم پر اگر کوئی پیسہ دیتا ہے تو پیسہ لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آج کل تو فراڈی بیٹے ہوئے، بچنا چاہیے۔ آپ خود سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر دیں، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو۔ لیکن یہاں پہ تو لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی بھی ہیں، الامان والحفیظ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے تو ہم اسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے گی۔ یہ کہ یہ سب سے عظیم سورہ ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ رسول جب تمہیں بلائیں تو لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ۔ کہا ہاں، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، جب ہم نے بلایا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق حضور جب بھی بلائیں، چاہے بندہ نماز میں کیوں نہ ہو، فوراً حاضر ہو جائے۔ کہا میں تمہیں سب سے عظیم سورہ کے بارے میں بتاتا ہوں، قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سب سے عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ یہیں پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استقامت دے، اور انشاءاللہ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز اگلے درس سے کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔